اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ہم عبادات میں دیکھ رہے تھے۔ پہلے ہم نے عبادات میں وضو کے بارے میں اس سے پہلے پڑھا، وضو کے مسائل، ٹھیک ہے، اور وضو کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں، وضو سے پہلے کی کون سی دعا ہے، بعد کی کون سی دعا، وضو کا بیان دیکھا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا عبادات میں بیت الخلاء کے آداب، ٹھیک ہے، تو اس کے بعد وضو کے بعد اب ہم نے مسائل بھی اس کے دیکھ لیے۔ تو آج ہم نے دیکھنا ہے حیض کا بیان، ٹھیک ہے، یہ سبق نمبر 2 ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر مہینے، اس کا پہلا پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، ہر مہینے بالغ عورت کے رحم سے جو خون آتا ہے اسے حیض کہتے ہیں۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن 3 رات ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت 10 دن 10 رات ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی بات ہے کہ اب اس کی وضاحت کیا ہے کہ کسی عورت کو 3 دن 3 رات سے کم خون آئے تو وہ حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے، یعنی استحاضہ کا خون ہے، حیض کا نہیں ہے۔ اور اگر 10 دن ابھی پڑھ لیں پھر سوال بعد میں، ٹھیک ہے۔ اگر 10 دن 10 رات سے زیادہ خون آئے تو 10ویں دن کے بعد جو خون آئے وہ حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے۔ اگلا مسئلہ کیا ہے، کسی عورت کو ہمیشہ 6 دن خون آتا تھا، پھر کسی مہینے 9 دن خون آیا، اب یہ سب حیض ہے کیونکہ 10 دن سے کم ہے نا، 10 دن تک تو حیض ہی ہے۔ اور یوں سمجھیں کہ عادت بدل گئی ہے۔ اور کسی عورت کو ہمیشہ 7 دن خون آتا تھا، کسی مہینے 11ویں دن تک خون آئے تو 7 دن حیض کے اور باقی 4 استحاضہ کے ہیں۔ اب ان 4 دنوں کی نمازیں قضا پڑھنا واجب ہیں، یعنی اس کی عادت 7 دن تھی نا، تو 7 دن سے زیادہ ہو گئی۔ کسی کی عادت 5 دن ہوتی ہے تو ہمیشہ 5 دن ہے، اور 5 دن سے زیادہ دن آ جائے تو پھر وہ استحاضہ میں، یعنی اس کو بیماری کہتے ہیں، یہ بیماری کا خون ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پوچھا تھا نا کیا ہوتا ہے، یہ بیماری کا خون ہوتا ہے، یہ حیض کا نہیں ہوتا۔ اگر عادت سے زیادہ آئے، جیسے کچھ خواتین ہیں تو 10 دن سے بھی زیادہ ہوتا ہے، 15 دن ہو جاتے ہیں، وہ کہتی ہیں ہم نہاتی ہیں اس کے بعد پھر بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو وہ بیماری ہے، ٹھیک ہے۔ حیض کے دن شمار کر لینے چاہیے ہر مہینے، کسی کے یعنی کم از کم 3 دن ہیں، 3 دن 5 دن 4 دن 6 دن 7 دن 10 تک بھی ہو سکتے ہیں، عادت کی بات ہے نا، کسی کے 10 دن بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر عادت سے زیادہ دن آئے تو پھر وہ بیماری کا خون ہے، ٹھیک ہے۔ جو بیماری کا خون ہے یعنی عادت جب تک ہے، اس کے بعد پھر وہ عورت غسل کر کے نماز بھی اور قرآن پاک بھی پڑھ سکتی ہے، نماز ادا کر سکتی ہے، یعنی عبادات کر سکتی ہے۔ لیکن اگر حیض کے دن ہے نا تو وہ شمار کر لینے چاہیے ہر مہینے عورت کو، کہ میرے حیض کے دن اتنے تھے تو گن لینا چاہیے۔ اور اگر اس سے زیادہ ہو، اور کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ پورا مہینہ ایسے بلیڈنگ ہوتی رہتی ہے بیماری کی وجہ سے، تو وہ حیض کے دن شمار کر کے تو باقی دنوں میں اس نے نمازیں ادا کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پر اگلی بات ہے کہ حیض کے دنوں میں سبز زرد سرخ خاکی یعنی مٹیالہ سیاہ جو رنگ آئے وہ سب حیض ہے، یعنی یہ مختلف کلرز کا پانی ہے، اس میں سبز بھی ہوتا ہے، یعنی گرین کلر کا بھی، تھوڑا گرین مائل بھی ہوتا ہے، زردی مائل بھی ہوتا ہے، سرخی مائل بھی ہوتا ہے، اور خاکی بھی ہوتا ہے، مٹیالہ بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد 2 حیض کے درمیان پاکی کی کم سے کم مدت 15 دن ہے، زیادہ کی کوئی حد نہیں، لہٰذا اگر کسی وجہ سے کسی کو حیض آنا بند ہو جائے تو جتنے مہینے تک خون نہ آئے وہ پاک رہے گی۔ اگلا ہے کہ مسئلہ حمل کے زمانے میں جو خون آئے وہ بھی حیض نہیں بلکہ استحاضہ ہے، چاہے جتنے دن آئے۔ بعض اوقات پریگننسی ہوتی ہے عورت کو، حمل بھی ہوتا ہے لیکن پھر بھی بلیڈنگ ہو جاتی ہے، تو یہ پھر اس کی حیض نہیں گنا جائے گا، یہ بیماری کا خون ہوگا، نمازیں ادا کرنی ہوں گی، روزے بھی رکھنے ہوں گے، یعنی عبادات وہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھیں گے حیض کے احکام۔ اب مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ کیا ہے
کہ حیض کے دنوں میں قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم کو ہاتھ لگانا، مسجد میں جانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بیت اللہ کا طواف کرنا درست نہیں۔ البتہ اگر قرآن کریم جوزدان میں یا رومال میں لپٹا ہوا ہو تو قرآن کریم کو چھونا اور اٹھانا درست ہے، یعنی کسی کپڑے سے، جبکہ کپڑا قرآن کریم کے ساتھ سلا ہوا نہ ہو، یعنی اس کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو، الگ سے کسی کپڑے سے پکڑ کے اٹھا لینا اور رکھ لینا تو یہ درست ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، اب یہاں پر ایک سوال ہوتا ہے کہ نمازوں کا کیا ہوگا؟ تو حیض کے زمانے کی نمازیں بالکل معاف ہو جاتی ہیں، پاک ہونے کے بعد ان نمازوں کی قضا واجب نہیں ہوتی، لیکن روزہ معاف نہیں ہوتا، پاک ہونے کے بعد روزے کی قضا لازم ہے۔ یعنی نمازیں چاہے 5 دن ہیں، 6، 7، 8، 9، 10 دن، نمازیں تو عورت نہیں پڑھے گی نا حیض کے دنوں میں، لیکن روزے بھی نہیں رکھے گی، پر نمازیں دوبارہ نہیں لوٹانی پاک ہو کر، پر روزے جتنے وہ قضا ہوں گے اس کے، وہ رمضان شریف کے بعد دوبارہ سے اس نے وہ روزے قضا پورے کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگلی چیز ہے کہ فرض نماز کے دوران حیض آ جائے تو وہ نماز معاف ہو جائے گی، پاک ہونے کے بعد اس نماز کی قضا لازم نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ایک عورت ہے، فرض نماز وہ ادا کر رہی ہے اور نماز پڑھتے پڑھتے حیض سٹارٹ ہو جائے، بعد میں اسے پتہ چلے کہ جو نماز میں نے پڑھی ہے اس دوران یہ ہو گیا، تو وہ نماز اس کی ادا ہو جائے گی، وہ نماز دوبارہ سے نہیں لوٹائے گی۔ اور اگلی چیز، یہ فرض نماز کی بات تھی، ٹھیک ہے۔ اب اگلا کام ہے، روزے کی بھی بتاتی ہوں آپ کو۔ نفل یا سنت نماز پڑھنے کے دوران، یعنی نفل نماز ہے یا سنت نمازیں ہیں، نماز پڑھنے کے دوران حیض آ جائے تو پاک ہونے کے بعد اس کی قضا لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ ہے نا، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگلی بات ہے، روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی دن کھانے پینے کی اجازت ہے اور اس روزے کی قضا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کے دوران اگر حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے وہ 12 بجے سے پہلے ہو، آ جائے، یعنی اس کو سٹارٹ ہو جائے خون آنا، بلیڈنگ سٹارٹ ہو جائے، یا 12 بجے کے بعد۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں، یعنی کچھ خواتین، کہ جیسے کہتی ہیں ہم نے سنا ہے کہ 12 بجے سے پہلے ہو تو پھر تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر 12 بجے کے بعد ہے تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ تو اب نہیں ہوتا نا پتہ مسائل کا، تو بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ روزہ افطاری سے 15 منٹ پہلے بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، فرض کریں کسی کو 10 منٹ پہلے ہو گئی، افطار ہونے والا تھا اور پہلے، وہ روزہ دوبارہ رکھنا ہوگا، وہ ٹوٹ گیا روزہ، ٹھیک ہے، چاہے تھوڑی دیر پہلے بھی۔ لیکن ایسے ہے کہ اگر گھنٹہ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے حیض سٹارٹ ہو جائے اور وہ عورت کچھ نہ کھائے پیے تو اس کو اجر ملے گا، اس کا بھی اجر ملے گا، لیکن اگر وہ کھانا پینا چاہے تو کھا پی سکتی ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو وہ روزہ پورا کر لے، لیکن روزہ دوبارہ سے رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اگلی بات ہے کہ روزے کی حالت میں دن میں کوئی عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اب باقی دن کھانے پینے سے روزے کی قضا ضروری ہے، یعنی روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ تو ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں دن میں کوئی عورت حیض سے پاک ہو جائے، یہاں حیض سے پاک ہو جائے تو اب باقی دن کھانے پینے سے روزے کے احترام میں رک جائے۔ اچھا، پچھلا پوائنٹ تھا، روزے کے دوران حیض آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، باقی دن کھانے پینے کی اجازت ہے اور اس روزے کی قضا ضروری ہے، یعنی جیسے روزے کے دوران میں حیض آ گئے، روزہ تو ٹوٹ گیا، باقی دن وہ کھا پی سکتی ہے۔ اب اگلی بات ہے، روزے کی حالت میں دن میں کوئی عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اب باقی دن کھانے پینے سے روزے کے احترام میں رک جائے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ روزے کی حالت میں حیض سٹارٹ ہو جائے اور وہ یہ سوچے کہ کوئی بات نہیں، روزہ تھا میرا، میں رک جاتی ہوں، میں نہیں کھاتی پیتی، احترام میں، روزے کے احترام میں، حالانکہ وہ کھا پی سکتی ہے لیکن اس نے روزے کے احترام میں نہیں کھایا، کہ رکھا تھا نا روزہ تو اس کو میں پورا ہی کر لیتی ہوں، بے شک دوبارہ سے رکھنا ہے لیکن میں نہیں کھاتی پیتی، تو اس روزے کی قضا بھی ضروری ہے، یعنی چاہے وہ کھائے پیے یا نہ کھائے پیے، روزے کی قضا ضروری ہے۔ رک بھی جائے نا اگر کھانے پینے سے تو بھی روزہ تو رکھنا ہوگا، جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا آپ کو۔ اب اگلی بات ہے،
کہ حیض کے دوران نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ حیض کے دوران نماز کے اوقات میں وضو کر کے جائے نماز پر بیٹھ کر کچھ دیر تسبیح پڑھ لے، لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ حیض کے دوران میں جب نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو ان اوقات میں ظاہر ہے پھر چاہے نماز پر نہ ہی جائے تو بہتر ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اگر اس نے تسبیح بھی پڑھنی ہے تو وہ چاہے نماز کے علاوہ بیڈ پر بیٹھ جائے، صوفے پر بیٹھ جائے، کرسی پر بیٹھ جائے، کہیں بھی چل پھر کر بھی وہ پڑھ سکتی ہے۔ اور اگلی بات ہے کہ کسی کو نماز کے آخری وقت میں حیض آ جائے، نماز کے آخری وقت میں یعنی نماز ختم ہونے والی تھی اور اس نے وہ نماز اب تک نہیں پڑھی یا ابھی نہیں پڑھی تھی، آخری وقت تھا، ٹائم آخری تھا اور نماز ابھی اس نے ادا ہی نہیں کی تھی، سوچا تھا ابھی پڑھتی ہوں اور نماز کا آخری ٹائم آ گیا، تو اس وقت کی نماز معاف ہے۔ اگر دیر ہو گئی، ویسے دیر نہیں کرنی چاہیے، نماز جب ٹائم ہو جائے نا نماز کو فوراً ادا کر لینا چاہیے، یہ سوچ کے نہیں کہ بیٹھی رہوں گی تو پھر حیض آ جائے گا اور پھر نماز جو ہے وہ معاف ہو جائے گی، یعنی نیت کیا ہے، اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے نا۔ تو اب یہ ہم نے کہاں سے دیکھے مسائل، اب پچھلے جو حیض کا بیان ہے نا اس کے مسائل ہم نے دیکھے تھے، یعنی اس کا بیان جو ہے یہ ہم نے دیکھا تھا، یہ بکس کے نام ہیں، یہ دیکھ لیں، شرح الہدایہ، باب الحیض، اور اسی طرح اور بھی بکس ہیں۔ اور یہ اب دیکھے جو حیض کے احکام ہیں یہ ہم نے دیکھے ہیں، یہ بدائع ثنائے اور اسی طرح اور بھی بکس ہیں، اس میں سے ہم نے دیکھے ہیں، جو بھی دیکھنا چاہے انہی کتابوں کو دیکھ سکتا ہے، پیج وغیرہ سارے اس میں ہیں، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ حوالہ جات ہیں، حوالے کے ساتھ بات کرنی چاہیے، بغیر حوالے کے بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مسائل ابھی ہمارے جاری ہیں حیض کے۔ اب اگلا مسئلہ کیا ہے کہ کوئی عورت 10 دن سے کم میں حیض سے پاک ہو گئی اور ابھی نماز میں اتنا وقت باقی ہے کہ وہ غسل کر کے کپڑے بدل کر تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، تو اب وہ نماز فرض ہو گئی ہے، اور اگر اتنا وقت نہیں ہے تو نماز فرض نہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہیں تو 10 دن نا روٹین کے اس کے، لیکن وہ 10 دنوں سے پہلے یعنی 8 دن میں وہ پاک ہو گئی، اسے پتہ ہے بھئی اب بالکل بلیڈنگ نہیں ہو رہی، نہ ہی کسی کلر کا پانی آ رہا ہے، تو اب وہ کیا ہے کہ غسل کا ٹائم ہے، اس نے غسل کر لیا تو اتنا ٹائم ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر جیسے جائے نماز پر کھڑے ہوتے ہیں نا، تو پھر وہ نماز اب اس پر واجب ہو گئی، فرض ہو گئی ہے، اس نے وہ پڑھنی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے اگلی نماز کا وقت، ہاں، یعنی اس نماز کا اگر اتنا وقت باقی ہے اسی نماز کا تو وہ والی نماز اس پر فرض ہو گئی ہے۔ اور پھر اگلی چیز، اگر کوئی عورت 10 دن مکمل ہونے کے بعد حیض سے پاک ہوئی اور نماز میں اتنا وقت باقی ہے کہ صرف تکبیر تحریمہ کہہ سکتی ہے، غسل نہیں کر سکتی، تو اب نماز فرض ہو گئی، اس نماز کی قضا لازم ہے، کیونکہ اس نے غسل نہیں کیا تھا نا، اس کے پاس ٹائم نہیں تھا نا کہ غسل کرے، تو اب جب غسل کرے گی تو اس نماز کی قضا اس پر واجب ہو گئی۔ اب آپ یہ دیکھیں، بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ سستی کی وجہ سے کچھ خواتین نا غسل میں دیر کر دیتی ہیں، جیسے ایک دن پاک ہو گئیں تو وہ کہتی ہیں وہ صبح کو تو پاک ہو گئی ہیں نا، ذرا فری ہو کر غسل کریں گی، ظہر گزر جاتی ہے، ظہر کی نماز کا ٹائم، عصر کے وقت فرض کریں، یہ میں مثال دے رہی ہوں، انہوں نے عصر کے وقت غسل کیا تو چونکہ وہ پاک تو صبح کو ہو گئی تھی نا، تو ظہر کی نماز قضا اب پڑے گی، اب اس پر واجب ہو گئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ حیض اور نفاس والی عورت پاک ہو جائے، حیض تو آپ کو پتہ ہے نا، حیض ہوتا ہے ہر مہینے جو بلڈ آتا ہے عورت کو بالغ ہونے کے بعد، اور ایک اس کی مخصوص مدت بھی ہوتی ہے نا، ایج بھی ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ نفاس کہتے ہیں وہ خون جو عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر حیض و نفاس والی عورت پاک ہو جائے اور غسل کرنے سے پہلے کچھ کھانا پینا چاہے تو پہلے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے پھر کھائے پیے، ٹھیک ہے۔ یہ تھے حیض کے احکام۔ اب یہ جو آگے استحاضہ ہے اس کے ہم پھر اگلی کلاس میں دیکھیں گے، اور اس کے بعد پھر نفاس کا بیان ہے، ٹھیک ہے۔
کیونکہ آگے اور بھی ہے نا. اسی میں سے اب کوئی اور سوال آپ لوگ کرنا چاہتے ہیں کہ میں کرتی ہوں نا. جی اس وقت جی میں کی تھی نا حج پر جی وہ یہ ہوتا ہے نا میڈم جو مثلا وہ لگاتے ہیں حج سے جانے سے پہلے وہ بتاتے ہیں تربیت ہیں تربیتی. ہاں تربیت دیتے. اس میں نا مجھے نا میں نے کہا میں تو ایسے مثلا مجھے شروع تھی مجھے نہیں پتا تھا تو مجھے نا ایسے مثلا داغ لگتے رہتے. میں نے جا کے اس کو بتایا اس نے مجھے لکھ کے دیے کہ جا کے فلانے گئی شو فلانا ڈاکٹر ہے اس کے پاس جاؤ تو وہ آپ کو الٹراساؤنڈ کروا کر. میرے میاں ساتھ کے ہم نے کیا تو میرے کو پاؤں کے نیچے زمین ہی نکلی. اچھا بی بی جی آپ تو جا ہی نہیں سکتی آپ اچھا کا آپریشن کر رہے ہیں. اچھا میں اس کے پاس آئی میں اپنے میاں کا میں کہ چلو ہم جاتے ہیں اس کے پاس ہی دوبارہ ڈاکٹر لبنان جی. میں نے اس کو بتایا وہ ہنس کے کہنے لگی اللہ نے تجھے کہ بلایا. میں نے ساری کھا لی ہو اگر سحری کھا لی اور ہے مجھے اور یہ امید ہے کہ میں 1-2 گھنٹوں تک جی غسل کر سکتی ہوں. میں ہاں پاک جی ہو جاؤں. ہاں جی ہاں جی پھر وہ روزے کا ٹائم چونکہ ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے تو اگر آپ لوگ روزے کے ٹائم کے وقت روزہ رکھ لیں اور یہ سوچیں کہ غسل بعد میں کر لیں گے تو بعد میں کیا جا سکتا ہے. لیکن ایک کام کرنا ہوتا ہے کہ کلی کرنی ہوتی ہے یعنی گلے تک پانی پہلے پہنچا لیں جیسے اٹھتے ہیں نا تو وضو کر لیں یوں سمجھ لیں وضو کر لیں گلے تک پانی پہنچا دیں اور ناک کی ہڈی تک بھی پانی پہنچا دیں کیونکہ یہ چیزیں روزے میں نہیں ہو سکتی نا. باقی ہے کہ غسل پھر بعد میں کیا جا سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر غسل رہ جائے نا کرنا ہو کسی نے تو بعد میں کر لے جب اٹھے یعنی روزہ رکھ کے جیسے سو جاتے ہیں سحری کر کے بھی نماز تو پڑھنی ہی ہوتی ہے نا اصل میں نا نماز سے پہلے غسل کرنا پھر ہوتا ہے نا. لیکن روزے کے لیے ٹائم کم ہے اگر جیسے مجھے لگتا ہے کہ میں فجر کے بعد پاک ہوں گی 1-2 ہاں گھنٹے ہیں ابھی مجھے اچھا شک میں بعض دفعہ جیسے ہو بندہ ہاں کہ اچھا ابھی میں کلیئر نہیں ہوئی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ ہو جائے تو وہ اس طرح روزہ ہو جائے گا. میں سحری کھا لیتی ہوں وضو کرتی ہوں نہیں نہیں شک میں نہیں جب تک کہ کلیئر نہ ہوں. اچھا اس کو ہم نے کلیئر کرنا ہے پہلے. پھر روزہ اب کیا پتہ نہ ہوں پاک. کیونکہ روزے میں یہ ہوتا ہے نا بندہ یہ کوشش میں ہوتا ہے رکھ ہی لے چل ہاں یہ تو ہوتا ہے نا. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے نا اس میں بھی تو اللہ تعالیٰ تکلیف میں بھی تو اجر دیتا ہے نا خواتین کو. نمازیں کیسی ہوتی ہیں کیسے شروع کرتی ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں روٹین میں نماز وہی نماز. فرضی خالی پڑھنے سارے نمازوں میں. ہاں اگر آپ کے فرضی ہیں قضا تو فرضی ہوتی ہے اور عشاء کے وطر بھی ہوتے ہیں پھر ٹھیک ہے. جیسے سفر میں ہوتے ہیں ہماری نماز قضا ہو جاتی ہے نہیں پڑھ سکتے تو پھر وطر بھی ملا کر پڑھنے ہوتے ہیں ورنہ فرض باقی سارے فرض نماز کے ساتھ وہی فرض پڑھتے جی وہی فرض پڑھنا ہے ٹھیک ہے. ہر وقت ہم پڑھتے ہیں